السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی خلائی مشنز کے حوالے سے۔ سپارکو پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو کہ خلائی مشنز کے حوالے سے کئی اشروں سے ورکنگ کر رہا ہے، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلا سے پاکستان کا جتنا بھی حصہ ہے وہاں سے جو ہمارے سیٹلائٹس ہیں ان سے پراپر طور پر مانیٹر ہو رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس میں جدت آ رہی ہے۔ سپارکو نئے سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی سپارکو نے سیٹلائٹ لانچ کیے۔ آج ہم اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، سپارکو کی ورکنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ادارہ اپنے کام سے لے کر اب تک کیا اچیومنٹ حاصل کر چکا ہے، اور ریسنٹ جو سال ہے اس میں کس حد تک جو ماضی کی نسبت بہتری آئی، اور کس حد تک جو نئے سیٹلائٹ ہیں وہ لانچ کیے جا رہے ہیں، ان کا پرپس کیا ہے، اور نئے سیٹلائٹ لانچ کرنے سے کس حد تک جو سپارکو ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایم سپارکو عدیل شاذب صاحب سے، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ عدیل صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے سپارکو کا جب سے قیام ہوا اب تک کیسا دیکھا آپ نے، اور سپارکو کس حد تک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکنگ ہے اس کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوا ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ سپارکو کا قیام 1961 میں قائم ہوا۔ سپارکو ایک پاکستان کی نیشنل اسپیس ایجنسی ہے، اور اس کا مین مقصد سیٹلائٹ ڈیزائن ڈیولپمنٹ، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ اپلیکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں اسپیس ایجوکیشن کا فروغ بھی ہے۔ اوور دا ڈیکیڈس جو سپارکو نے اپنے آپ کو پروگریسولی امپروو کیا ہے، جس میں اس نے سیٹلائٹ اپلیکیشنز میں بہت زیادہ جدت حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ بھی لانچ کیے ہیں، جس میں سب سے پہلا سیٹلائٹ ہم نے ایکسپیریمنٹل سیٹلائٹ بدر لانچ کیا تھا، پھر 2011 میں ہم نے پاکسیٹ 1R لانچ کیا جو کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ تھا، اور پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے اس کے بعد پھر ہم نے 2018 میں سیٹلائٹ لانچ کیے، پھر 2024 میں ہمارا ایک اور کمیونیکیشن سیٹلائٹ گیا، اور اس سال بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ 3 سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں۔ 2025 میں سپارکو کی جانب سے 3 سیٹلائٹ لانچ کیے گئے ہیں۔ جو 2025 میں سیٹلائٹ لانچ کیے گئے ہیں ان کا بیسیکلی پرپس کیا ہے، اور وہ کس چیز کو کور کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ تینوں سیٹلائٹ جو اس سال لانچ ہوئے ہیں یہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ ہیں، اور ان کا مقصد زمین کا جائزہ لینا ہے۔ اس کا مقصد اس لیے کہ چونکہ ہمارے پاس ہمیں بہت سے مختلف مشکلات درپیش ہیں، جس میں سے انوائرمنٹل، جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فلڈز ہمارے بہت آتے ہیں، اس کو اسیس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کراپ ایسٹیمیشن، اس کے علاوہ فارسٹ مانیٹرنگ، اس طرح کے بہت سی اس میں ہمیں یہ ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری کتنی کراپ ییلڈ کتنی۔ جس طرح ہم نے فلڈ میں دیکھا کہ پورے ساؤتھ پنجاب میں سیلاب کا جو پانی تھا وہ پھیلا ہوا تھا، اپر پنجاب کو بھی افیکٹ کیا، تو سپارکو نے NDMA کو ہیلپ کی۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے پاس فوٹوز آئی اس میں لگ رہا تھا کہ مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، اور بتایا جا رہا تھا کہ اتنے ایریا پہ پانی جمع ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس طرح کی انفارمیشن بہت کم آتی تھی۔ بالکل، سپارکو نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، خاص طور پہ سیٹلائٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی یا جو بھی افیکٹ ہے وہ کن علاقوں میں جا رہا ہے، اور ارسپیکٹو ڈپارٹمنٹس فیڈرل میں بھی اور پروونشل میں بھی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہم ان کو بر وقت ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اکارڈنگلی اپنے ایمرجنسی رسپانسز پریپیئر کر سکیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپارکو وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے مختلف ٹرینڈز ہیں ان کو بھی فالو کر رہا ہے، ان کو بھی اچیو کر رہا ہے، اور ایک کمپٹیشن میں آ چکا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، سپارکو بھی کہتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی ہیلپ کے تھرو یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اتنے سیٹلائٹ ایسیٹس ہیں کہ ہم اپنے ملک کی اور دوسرے ممالک کو بھی ہم کے تعاون کر سکتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ کوئی سیٹلائٹ لانچ کرنے کا ورکنگ جاری ہے اس حوالے سے سپارکو کی جانب سے؟ کوئی ہمیں لگے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی نیا سیٹلائٹ آئے گا جو ماضی کے سیٹلائٹ ہیں ان کو بھی ریپلیس کر سکے؟ جی بالکل، ہمارے ابھی کچھ سیٹلائٹ پروگرام ابھی ان پروسیس ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اور سیٹلائٹ بھی لانچ کریں گے۔ میں ہو سکتا ہے اگلے سال کے اوائل میں ہماری کچھ سیٹلائٹس ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ لانچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ موسٹلی جو ابھی تک سیٹلائٹ لانچ
کیے گئے ہیں. ان میں ابھی آپ نے بتایا کہ جو زمین کا جائزہ لینا شامل تھا, اس کے علاوہ کیا کیا پرپس ہیں, اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ موجود ہیں اس کا سر ہمیں بتائیے گا. اچھا, یہ زمینی مشاہدے کے علاوہ جو سیٹلائٹ ہیں وہ ہمارا کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے. اس سے ہم کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں ہمارا زمینی انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے, جیسے پہاڑوں میں, جیسا ریگستانوں میں. تو ہمارا سیٹلائٹ وہ ان کو کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ان کا کنیکشن ہمارے اربن ایریاز کے ساتھ بھی قائم رہے. جتنا ہمارا ایریا, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک ہماری شاہراہیں موجود ہیں, جس طرح آپ نے گلیشیئرس کے ایریا کی بات کی, آپ نے جنگلات کے حوالے سے بات کی, زمینی کٹاؤ کے حوالے سے بات کی, تو اس کے حوالے ان سب کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے ایک ٹیم کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, اس کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی. تو سپارکو جو اس کی اپنی ٹیم ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے, ان کو عالمی معیارات کے ساتھ ملانے کے حوالے سے اور نئی جدت کے حوالے سے کس طرح کام کر رہا ہے؟ نہیں, اسپارکو اپنے ہیومن ریسورس کی ٹریننگ میں بہت اہم امپورٹنس دیتا ہے. اور ان کی ہمارے پاس جو مطلب ہیومن ریسورس ہے بڑی ہائیلی ٹیکنیکل ہے, اور دے ہیو بین ایجوکیٹڈ فرام ابراڈ ایز ویل, اور ان کو مختلف ٹریننگ پروگرام میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اسکل کو بہتر کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ اس میں کام کرنے سے ان کی اسکلز اور زیادہ بہتر ہوئی ہے, اور وہ ان کو اسپیس ٹیکنالوجی ڈومین میں جو ایکسپیرینس ریکوائر ہے وہ اس کے ایٹ پار ہیں. آپ کے اس پہ کافی زیادہ ورکنگ جاری ہے, اور ہیومن ریسورس جو ہے وہ کافی زیادہ نئی ٹیکنیک کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے. کیا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہم بچپن سے سننا بھی چاہتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی خلاباز جائیں خلا میں اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ گائیں, تو کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہمارے ہاں بھی تیاری ہو رہی ہے سپارکو کی جانب سے کہ آنے والے چند سالوں میں ہمارے بھی خلاباز خلا میں جائیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہر قوم کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بھی خلاباز خلا میں جائے. تو اس سلسلے میں خوشخبری یہ ہے کہ اس سال ہم نے ایک معاہدہ کیا چائنا کے ساتھ, جس میں ہمارا ایک خلاباز چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ جائے گا آنے والے سالوں میں. تو یہ ہم لوگ ایک کاوش اور ایک کوشش تھی جو کہ کہہ سکیں یہ 2025 کی اچیومنٹ ہے کہ 3 سیٹلائٹ بھی خلا میں گئے, اور اس کے علاوہ ایک اہم ایگریمنٹ بھی ہوا جس پہ ابھی سے کام شروع ہو چکا ہے کہ جو ٹریننگ ہے اس کے حوالے سے جو ورکنگ ہے. تو یہ 2025 میں اس کے علاوہ مزید کیا اچیومنٹ حاصل ہوئی 2025 میں؟ اس کے علاوہ جو اچیومنٹ حاصل کی ہے, ہم نے کچھ پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہیں, جیسے اسپیس آبزرویٹری ہے جس میں ہم ملک میں 2 جگہوں پہ اسپیس آبزرویٹری لگائیں گے تاکہ ہم کہکشاؤں کا موازنہ کر سکیں, ان کا انالیسس کر سکیں, اور یہ ہمارے ریسرچ سرکلز میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور ہائی ریزولوشن ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ کا پروجیکٹ انیشیٹ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہم مختلف وفاقی اور صوبائی لیول پہ ہمارے پروجیکٹس آن گوئنگ بھی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ان کوآرڈینیشن بھی ہیں فار دا نیو پروجیکٹس. اس کے ساتھ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے بتایا کہ ہائی ریزولوشن جو سیٹلائٹ ہے اس کے حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو دنیا کے باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ سپارکو کس حد تک تعاون کر رہا ہے, کس حد تک ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, اور کس حد تک پاکستان کا نام اس حوالے سے روشن ہو رہا ہے؟ اچھا, اس سلسلے میں بھی ہم بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں, بیکاز انٹرنیشنل کولیبریشن کے تھرو ہی ہم بہتر طریقے سے ٹیکنالوجی سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا بھی سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑا اہم کردار ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کولیبریشن کریں. اس سلسلے میں ہم مختلف ممالک کے ساتھ ان کولیبریشن ہم نے کی ہیں, جس میں جو مین چائنا, آذربائیجان, اردن ہے, اور اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ ہمارے اس طرح کے پروجیکٹ کولیبریشن کے معاہدے ہوئے ہیں. کیونکہ پاکستان اس وقت جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو خلائی مشنز ہیں اور جو اس کے حوالے سے سیٹلائٹ کے حوالے سے ورکنگ ہے وہ اپنے تعاون کو بڑھانے جا رہا ہے, جیسا ترکی ہے, چائنا ہے, اس کے علاوہ آذربائیجان کا آپ نے حوالہ دیا, تو ان ممالک کے ساتھ روابط میں بہتری آئی ہے اس حوالے سے بھی. بالکل, اسپیس ڈومین میں ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ اس طرح کولیبریشن میں آئیں تاکہ ہماری اپنی بھی اسٹرینتھ بڑھے, اسپیس ایکسپرٹیز بڑھیں, اور جوائنٹ کولیبریشن بڑھے, تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نیکسٹ
टारगेट, नया साल भी शुरू होने वाला है 2026, 25 की तो हमने अचीवमेंट जानी कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ एग्रीमेंट भी हुए, सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए, उसके साथ साथ जो बाकी वर्किंग थी वो भी की गई, ओखलाबाज भेजने के हवाले से भी एग्रीमेंट हुए। साल 2026 स्पार्को के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं और किस हद तक जो आलमी दुनिया है उसको कम्पीट करने में स्पार्को कामयाब हो पाएगा? इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं कि इसी वलवले के साथ इसे बेहतर तरीके से हम अपने डिलीवर कर सकें और हमारे जो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है हम उसको टाइम पे कंप्लीट करें और उसकी जो भी एप्लीकेशंस हैं आम आवाम तक पहुंचा सकें। एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, मैं सिर्फ आपके जज्बात जानना चाहूँगा। जब भी स्पार्को अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है और जिस दिन उसकी लॉन्चिंग हो रही होती है और वो कामयाब होता है, तो उस दिन स्पार्को में कैसा माहौल होता है और पूरी टीम का जोश जज्बा कैसा होता है, कैसा माहौल देखते हैं उसमें? स्पार्को में वो दिन बड़ा यादगार और खुशगवार होता है क्योंकि हर कोई खुश होता है क्योंकि उनकी पिछले 2-3 साल की मेहनत जो है वो एक रंग लाती है और एक चीज़ आपको हमें स्पेस में हम पहुंचा पाते हैं। तो उस दिन सेलिब्रेशन का डे होता है, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी और डिलाइटेड, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नज़रें अगले प्रोजेक्ट्स पे भी होती हैं ताकि हम उसके अगला माइलस्टोन उससे बेहतर तरीके से अबूर कर सकें। ये जो खुशी के साथ साथ जो नए टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की जो ख्वाहिश है उसमें भी इजाफा हो जाता है कि हमने नया टारगेट भी अचीव करना है। बिल्कुल, ये एक कामयाबी हासिल करने के बाद हमारी नज़र अगली कामयाबी भी होती है, उससे बेहतर चीज़ हो, उससे बेहतर एडवांस चीज़ हो ताकि हम उससे बेहतर अपने मुल्क को उसका समर प्रोवाइड कर सकें। एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा, जिससे हम बाकी दायरे में देखते हैं कि टीम कोऑर्डिनेशन स्पार्को में आपका एक्सपीरियंस भी है, आप यहाँ पे जेएम भी हैं, तो कैसा यहाँ की टीम कोऑर्डिनेशन और यहाँ की जो टीम की विल है और उसके साथ साथ जो वर्किंग है और जिस तरीके से उनमें जोश जज्बा आपने कैसे देखा? नहीं, यहाँ टीम बहुत अच्छी है, टीम का ही है, तो मतलब आप कह सकें कि टीम में कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी है, तो हम इतने बड़े सैटेलाइट, इतने बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हैं और ये हमारी आपस की कह लें कि टीम कोऑर्डिनेशन ही है जिसकी वजह से हमने इतने बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं। आखिर में पैगाम मैसेज कर देना चाहेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि सोच रहे हैं या ख्वाहिश रखते हैं या उनके माइंड में है कि हमें खिला के हवाले से, फ़िज़ा के हवाले से जो तालीम है वो जानी चाहिए स्पेस के हवाले से, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे और स्पार्को इस हवाले से क्या हेल्प कर रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक नई आने वाली जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए आने वाले ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए हमें स्पार्को जो है मुख्तलिफ लीडिंग यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम कर रही है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स उनको देते हैं ताकि वो लोग उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें और करें और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और अपने आप को स्पेस नॉलेज बढ़ा सकें। आपका शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि स्पार्को के हवाले से आपको बता सकें कि स्पार्को और किस हद तक जो लीडिंग रोल है वो अदा कर रहा है और जो नए सैटेलाइट खिला में भेजे गए उस हवाले से आपने जाना और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो पहले हम देखते थे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के हवाले से जो वर्किंग थी उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है और पाकिस्तान अब एक नया सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है जिसके लिए वर्किंग जारी है और आने वाले चंद हफ्तों में उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यकीनन उससे जो पाकिस्तान है उसके साथ जो स्पार्को और हमारा इदारा है उसको काफ़ी ज़्यादा तक़वियत भी मिलेगी और काफ़ी हद तक जो खिलाई मिशन है उसमें पाकिस्तान अपने सैटेलाइट भेजने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है।